الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم سے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی میں نے اسی آیہ مبارکہ کے تحت کچھ عرض کیا تھا کہ رب ذوالجلال کا ارشاد کرم قدر جو سورہ حشر شریفہ کے آخر رکوع میں ہے کہ رب کریم فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو مجھ سے پیار کرتے ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پیار فرماتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پیار فرماتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے بھی ٹوٹ کر اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، شدید ترین پیار کرتے ہیں۔ گویا ایمان والے اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، میرا اللہ ایمان والوں سے پیار فرماتا ہے، اور یہ حکم دیا بھی انہیں جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر جان یہ غور کرے ما قدمت لغد، اس نے اپنے آنے والی کل کے لیے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، کیا انتظام کیا ہے۔ یہ پیارا پیارے کو فرماتا ہے، دشمن کبھی دشمن کا لحاظ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مثالیں دی جا سکتی مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ سفر سعادت کے لیے تیاری کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے، حرمین شریفین حاضری دینے کے لیے، حرم کعبہ مدینہ طیبہ حاضری دینے کے لیے آپ پروگرام بناتے ہیں۔ تو اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی ماں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ابا جی آپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر شادی شدہ ہیں، بیوی وفادار ہے تو بیوی فکر مند ہوتی ہے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ کے کپڑے اتنے دنوں کے موجود ہیں۔ بیوی ہے تو وہ کپڑے کی صفائی کرے گی، دھلائی کرے گی، پریس کرے گی، وہ سنبھال کے رکھے گی۔ ماں ہے تو وہ بہنیں ہیں تو وہ بھائی ہیں، باپ ہے، وہ سب کو فکر ہوگی کہ یہ سفر پہ جانے والا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہے۔ پوچھا جائے گا آپ سے کہ اتنے پیسے ہیں جمع کروا، تو نے کر لیے؟ اتنے ریال تو نے لے لیے؟ کتنے دن وہاں تو نے ٹھہرنا ہے اور کتنا تیرا خرچہ ہوگا؟ بہنیں، ماں یا بیوی، اتنے دن کے کپڑے ایک دن میں تو ایک پہنے گا، 2 دن میں ایک پہنے گا، کیا کرے گا؟ کتنا لباس ہونا چاہیے؟ وہاں دھونے کا انتظام کیا ہوگا؟ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جس سے زیادہ فکر ان کو ہوتی ہے جو تجھے عمرے پہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہے نا؟ کیوں ہوتی ہے؟ وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تو بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ بلا تشبیہ رب تجھ سے پیار کرتا ہے، تو اجھ سے پیار کرتا ہے۔ رب فرماتا تو سوچ، تو نے میرے حضور حاضر ہونا، کچھ لے کے تو نے جمع کیا ہے، کچھ کمائی کی ہے تو نے میرے پاس آنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ سوچیں اس سے اپنے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے۔
دراصل میرا اللہ چاہتا ہے کہ تو چونکہ ایمان والا ہے، اللہ تجھ سے پیار فرماتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ قیامت کے تو شرمندہ نہ ہو، تیرے سر پر میں عظمت کا تاج سجا دوں۔ تو میرا پیارا جو ہوا، میں تو سے پیار جو فرماتا ہوں، میں دنیا والوں کے سامنے تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہاں ایک حدیث بار عرض کروں گا، مفہوم حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بار کا مروی ہے۔ میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے حضور ایک بندے کو طلب فرمائے گا، میرے نبی کے امتی کو طلب فرمائے گا، اور طلب فرما کر اسے ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اس کے گناہوں کی فہرست اس کے سامنے وہ پیش فرمائے گا، اس کے گناہ اس کو گنوائے گا، اور بندہ کسی بھی گناہ کا انکار نہیں کر سکے گا، ایمان والا تھا اس لیے اقرار کرتا چلا جائے گا۔ کافر اور منافق بہانے بازی کرتا ہے کہ تیرے لکھنے والوں نے غلطی کی، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، ایمان والا انکار نہیں کرے گا، وہ مانے گا۔ ہر گناہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، جس طرح اس سے گناہ کیا تھا وہی منظر فلم کی طرح اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا، فلاں جگہ کھڑا ہو کر میں فلاں گناہ کر رہا ہوں، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے گناہ کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ گنوائے گا، جسے وہ چھوٹے سمجھتا تھا، یہ بھی گناہ میں نے کیا، یہ بھی گناہ میں نے کیا، مانتا جائے گا مولا میں اقرار کرتا ہوں یہ گناہ میں نے کیا۔ اور گناہوں کی اس شرمندگی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو قریب ہی جل رہی ہوگی، اس کے ڈر کی وجہ سے وہ لرزہ بر اندام ہوگا، کپ کپی تاری ہوگی، کانپ رہا ہوگا۔ جرم اس سے کیے تھے، اللہ تعالیٰ جرم گنوا رہا ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور اس کا انجام جرموں کا سزا جہنم کی آگ ہے، اس لیے وہ کانپے گا۔ حدیث برکہ اتنا کانپے گا، اتنا کانپے گا، اسے ڈر ہوگا کہیں میرے بدن کے اعضاء ہی نہ الگ ہو جائیں، بازو بدن سے علیحدہ نہ ہو جائیں، کپ کپی تاری، ڈر رہا ہوگا۔ اور بہت ڈر اس بات کا ہوگا کہ ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ وہ تو ابھی باقی ہیں، جب وہ گنوائے جائیں گے تو میری حالت کیا ہوگی؟ جب اس کی حالت غیر ہو رہی ہوگی نا، اچانک رب کائنات اپنی شان کریمی سے کام لے گا، فرمائے گا میرے بندے، یعنی اے میرے محبوب کے امتی، دیکھ دنیا میں نے تجھے رسوا نہیں کیا، تیرے گناہوں پہ پردہ ڈھالے رکھا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی شان ستاری و غفاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میرے گناہوں کا اور مجھے آپ کے گناہوں کا پتہ ہوتا، نہ آپ کی عزت میری نظر میں کوئی ہوتی، نہ میرا احترام آپ کوئی کرتے۔ یہ میرے اللہ نے کرم فرمایا کہ میرے اور آپ کے گناہوں پہ اس نے پردہ ڈال لیا، ہمارے گناہوں کو اس نے عیاں نہیں کیا۔ وہ بھی تو زمانہ تھا نا، رات کو گناہ کرتا تھا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے فلاں جرم کیا ہے۔ میرے نبی کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں گناہوں سے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہم مکمل محفوظ تو نہیں کیا، البتہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمارے گناہوں کو عیاں نہیں ہونے دیا، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دی، اس کا کرم ہے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب کی امتی، دنیا میں میرے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا تھا، تجھے دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا تھا، آج میدان معاشر میں بھی میں تجھ کو ذلیل کروں گا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا پیار کرتا ہے میرا اللہ اب میں اپنے محبوب کے غلاموں کے ساتھ، کتنا پیار فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جا میں نے سارے گناہ معاف کر دیے، میں کسی بھی گناہ کی تجھ کو سزا نہیں دوں گا۔ گناہ کرنے والا نقصان کسی کا نہیں کرتا سوائے اپنے، اگر میں گناہ کروں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا، کسی اور کا نہیں۔ ممکن نہیں کوئی رب کا نقصان کر سکے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں گناہ کروں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اپنے آپ کو برباد کیا، جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ وہ بندہ خوشی میں پھولا نہ سمائے گا، واہ سبحان اللہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ میرے نبی فرماتے پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک اور خوشخبری سنائے گا، اے سن میرے محبوب کے غلام، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر 1000 گناہ کیا تھا وہ کس طرح مٹائے گا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نہ صرف فرشتوں کا وہ نوشتہ
لکھا ہوا جو نامہ مال ہے نہ صرف اس سے محو کر دیے مٹا دیے جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذہن سے بھی مٹا دے گا کہ اس کے خلاف گواہی دے ہی نہیں سکے گا۔ کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ایمان والے کو، کتنی عزت عطا فرمائی، اس کی عزت کی قسم ہم اس کا حق شکر نہیں ادا کر پاتے جتنی وہ ہمیں عزت عطا فرما رہا ہے، جتنا وہ ہم پہ کرم فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو وہ بندہ جو ابھی پہلے کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا، لرز رہا تھا کہ میرے گناہوں کا، بڑے بڑے گناہوں کا کہیں ذکر نہ ہو جائے، جب وہ دیکھے گا نا میرے اللہ نے نہ صرف گناہ معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تو عرض کرے گا مولا میرے باقی گناہ تھے وہ بھی گن دے۔ یہ کہہ کے عبداللہ ابن مسعود مسکرا پڑے، فرمانے لگے تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو لوگ کہنے لگے جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ عبداللہ فرمانے لگے میرے نبی بھی مسکرا دیے تھے، اور ہم نے اپنے کریم سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب بندہ اتنا جری ہو جائے گا نا تو اس کی جرت کو ملاحظہ فرما کے میرا اللہ بھی اپنی شان کے لائق مسکرائے گا۔ اس بندے کو دیکھو پہلے ڈر رہا تھا کہ اس کے گناہ نہ گنوا دیے جائیں، جب اسے پتہ چلا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو کتنا جرت مند ہو گیا، مجھے کہہ رہا ہے باقی گناہ بھی گنوا دے، باقی گناہ بھی گنوا دیں کہ باقی بھی ہیں وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ ایمان والوں پہ کتنا کرم فرماتا ہے، وہ اپنی شان کریمی کے لائق فرماتا ہے۔ دیکھو تم ہو ایمان والو، تم ہو ایمان والے، مجھ سے پیار کرتے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم میرے محبوب سے پیار کرتے ہو، میرا محبوب تم سے پیار فرماتا ہے۔ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنی کل کے لیے کچھ جمع کر لو، بے وقوفی نہ کرو، جہالت سے کام نہ لو، جو دنیا میں تم نے یہ دنیا کا مال جمع کیا ہے یہ یہیں رہ جائے گا، سوچو تم نے اپنی قبر کے لیے کیا جمع کیا ہے، اپنے حشر کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رہو ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو تمہاری تمام اعمال و کرتوتوں کی خبر ہے، وہ جانتے ہیں تم جو کر رہے ہو۔ وہ فرما رہا ہے اپنی کل کے لیے کو جمع کر لو، دیکھو تم پر اس پروردگار عالم کا احسان کتنا ہے، کرم کتنا ہے، اور تم اس کا صلہ یا شکر کیا ادا کر رہے ہو۔ وہ فرماتا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے کہ جس سے یہ زمین و آسمان کا سب کچھ اے انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین میں جو بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ کبھی آپ غور کریں پھل کھاتے ہوئے، آج کل آپ کو کنو، کو مالٹا، کو سیب، کوئی امرود، کو کیلا، کوئی کھاتے ہوئے خیال کریں یہ اللہ نے اس کی لذت تمہیں دی ہے، جانور کو تو نہیں دی۔ گائے بھینس ہیں ان کو تو وہ لذت عطا نہیں کی رب نے جو تمہیں لذت عطا کی ہے، اس سے مزہ تم اٹھاتے ہو، پتہ چلا وہ تمہارے لیے تمہارے رب نے بنایا ہے۔ اللہ تو کھانا نہیں کھاتا، اللہ کے فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، یہ جانور تو اس سے لذت حاصل نہیں کرتے، پھر سو یہ پھل رب نے بنائے کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے بنائے ہیں نا۔ حسین و جمیل کھلے ہوئے پھول، یہ پنکھڑیاں، یہ کلی پھوٹتی ہے، چٹکتی ہے، یہ آبشاریں، یہ ٹھنڈا میٹھا پانی، یہ دودھ، یہ شہد، یہ طرح طرح کی غذائیں رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ جانور تو اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے، تو لطف اندوز ہوتا ہے نا۔ مطلب هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین میں جو کچھ میں نے بنایا ہے اے انسان یہ تیرے لیے بنایا ہے، اور تو غور کر تو اپنے رب کا کتنا کہنا مانتا ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے تیرے رب نے بنایا، تیری لذت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کبھی غور نہیں کیا تیرے کام و دہن کی لذت کے لیے، تیری چٹکوری زبان کے مزے کے لیے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کی جان جاتی ہے، روزانہ کتنے مرغ ذبح کیے جاتے ہیں، کتنے چوپائے ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا گوشت تو کھاتے ہو، تیری خاطر ذبح کیے جاتے ہیں، تیری لذت کے لیے جو ذبح کیے جاتے ہیں، اور تجھے حیا نہیں آتا کہ تجھے تو جانوروں کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا، جانوروں کو تیرے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تیرا جی چاہتا ہے
معاذ اللہ تعالیٰ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں کتنے جانوروں کی جان تیری خاطر جا رہی ہوتی تو جب مجھے مزہ آئے گا، اور تیرے مزے کی خاطر کتنے جانوروں کی جان چلی گئی۔ رب نے یہ سارا تیرے لیے پیدا فرمایا، تجھے کبھی حیا نہیں آیا کہ تو نے اپنے رب کا کہنا کتنا مانا؟ غور کیجئے، ہوا کا محتاج میں ہوں، ہوا میری محتاج نہیں ہے۔ ہوا نہ ہو تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا، اور ہم نہ ہو تو ہوا کا نقصان ہے۔ سورج نہ ہو تو نقصان ہمارا، ہم نہ ہو تو سورج کا۔ کوئی بھی نعمت لے لیں، پانی لے لیں، ہوا لے، کوئی بھی نعمت لے لیں، یہ پھل فروٹ لے لیں یا اناج لے لیں، کوئی بھی کھانے پینے کی شے لے لیں، وہ نہ ہوگی نقصان ہمارا ہے، ہم نہ ہوں گے تو نقصان اس کا نہیں۔ پتہ چلو وہ سب کچھ رب نے ہمارے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس سے زمین کا یہ سب کچھ ہے انسان تیرے لیے بنایا، اور تجھے کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے جن اور انسانوں کو میں نے اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں، میرا حکم مانیں۔ سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتائیے، کبھی کوتاہی کی؟ ایک لمحہ کی کوتاہی کی ہو؟ چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے کہ نہیں؟ ستارے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ ہوا اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے کہ نہیں؟ پانی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے کہ نہیں؟ زمین فصلوں کو پیدا کر رہی ہے، پھل اگا رہی ہے، دھڑا دھڑ پھل رکھ رہے ہیں، منڈیاں بڑی بڑی ہیں، بازار پھلوں سے بڑے ہیں، وہ زمین اپنا فرض ادا کر رہی ہے کہ نہیں؟ بے وقوف، تجھے حیا نہیں آتا کہ تو اپنا فرض ہی ادا نہیں کرتا؟ جن کو اللہ نے تیرے نوکر بنایا، تیرے فرما بردار بنایا، وہ جانور تیری نوکری کر رہے ہیں، وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور تو اپنے آپ کو عقل مند و دانا سمجھنے والا تو اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔ رب فرماتا والا تنظر نفس، ہر جان یہ غور کرے میں نے اپنی کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایمان والوں کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا تاکہ قیامت کے تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تمہارے پلے کچھ بھی نہ ہو، دنیا کماتے ہو یہ دنیا ہی رہ جائے گی، سوچو آخرت کے لیے کیا کیا، اس کی ان گنت نعمتیں ہیں۔ فرماتے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، رب کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تو پوری زندگی ہر سانس کے ساتھ، حالانکہ تو جب سو جاتا ہے تب نہیں عمل کر سکتا، ہر سانس کے ساتھ تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے نا، تو ایک سانس کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتا۔ وہ پھر بیان فرماتے ذرا سوچ، اگر تیرا سانس تیرے پھیپھڑوں کے اندر بھر جائے، اللہ تعالیٰ تیری قوت دافعہ، سانس کو باہر نکالنے کی قوت کو اللہ سلب کر لے، ختم کر دے، تو انجام کیا ہوگا؟ موت۔ کبھی سانس اندر تنہا بیٹھ کرنا، سانس اندر کھینچ کرنا، اپنی ناک کو بند کر کے، اپنے ہونٹوں کو بند کر کے پھر دیکھیں تمہاری کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ اگر چند لمحے اسی طرح تمہارا سانس بند رہے، اندر کا سانس اندر رہے، باہر نکلنے کی قوت نہ ہو تو تیری موت واقع ہو جائے گی۔ اگر سانس باہر آ گیا، اندر جانے کی قوت، جو سک کرنے کی قوت ہے، اللہ وہ سلب فرما لے اور تیری موت واقع ہو جائے گی۔ ہر سانس پر تیرے رب تجھے دو نعمتیں عطا فرما رہا ہے، تو دن رات تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، عبادت کرتا رہے۔ صرف سانس کی آمد و رفت کا تو شکر ادا نہیں کر پاتا، باقی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے مستدرک میں حدیث بار کا نقل فرمائی اور اس کو صحیح کہا۔ امام حاکم کی عمومی طور پر عادت ہے کہ وہ شیخین یعنی امام بخاری، امام مسلم کی شرائط پر حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، یعنی جو امام بخاری، امام مسلم نے حدیث کی صحت کی شرائط رکھی ہیں کہ راوی کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اور حدیث کا معیار یہ ہو، پھر اس کو صحیح کہیں گے، ورنہ ضعیف یا جو کچھ بھی باقی جو ہے مدرس ہے، جو کچھ بھی ہے مقطوع ہے یا جو کچھ مرفوع ہے وہ باقی احکامہ لگائیں گے، اور صحیح حدیث کو کہا جائے گا۔ وہ شرط پر عموماً انہوں نے
حدیث کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے کریم آقا تاجر ارب و عجم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے۔ وہ فرماتے خود صحابہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے پاس تشریف لائے۔ فقال، حضور نے فرمایا اخبرنی جبریل، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل مجھے ایک خبر دے کے گئے ہیں، ایک بات سے مطلع کر کے گئے ہیں، ایک واقعہ بیان کر کے گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیے کہ جبریل نے آپ کی خدمت فیض درجت میں کیا عرض کیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے یا کسی حقائق یا گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے کسی کی جانب سے، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا جس معاملہ میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور یہ خبر دے کے بھیجا ہے کہ ایک جزیرہ عموماً بڑے جزائر بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جزیرہ سمندر کے اندر تھوڑی خشک جگہ اس کو جزیرہ کہتے ہیں، بڑی ہو تو جزیرے مل جائیں، جزائر بڑے جزیرے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ، اس جزیرہ میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اس جزیرہ میں ٹیلے پر موجود۔ وہ کس طرح وہاں گیا اس کی ڈیٹیل حدیث مبارکہ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کشتی کے ذریعے چلا گیا یا کشتی ٹوٹ گئی تھی یا کس طرح، وہ تنہا اس جزیرہ کے اندر موجود تھا۔ رب کائنات جل وعلا نے اس پر یہ کرم فرمایا، اس پر یہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے لیے اس جزیرے میں اس چھوٹی سی پہاڑی کے قریب ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ پیدا فرما دیا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے میرا اللہ اس کی ماں کے پیٹ میں بھی اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اسے بھوکا نہیں رکھتا۔ جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتی میں اللہ تعالیٰ رزق اس کا پیدا فرما دیتا ہے۔ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔ چشمے کے کنارے ایک انار کا درخت اگا دیا۔ دنیا میں انار کو 1 یا 2 پھل لگتے ہوں گے سال میں، اور اس انار کو سارا سال ہی پھل لگتا۔ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اس ٹیلے کے قریب بیٹھا یا ٹیلے پر چڑھ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتا۔ پیاس لگتی، ٹھنڈا اور میٹھا پانی چشمے میں موجود ہوتا، ارد گرد کے سمندر کا پانی کھا رہی تھا، مگر اس چشمے کا پانی میٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ چھوٹا سا چشمہ ہے میرے حلق سے اوپر، چھوٹا سا چشمہ ہے۔ یہ دماغ اس کے گلینڈز ہیں، کان کے تحت 2 گلینڈ ہیں، غدد تحت الاذنین، اور زبان کے نیچے 2 غدد ہیں، غدد تحت اللسان، یہ جبڑے کے نیچے غدد ہے، غدد تحت الفک۔ ان سے پانی نکلتا ہے جو ناک کے راس سے آتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، جو آنکھوں سے نکلتا ہے نمکین ہوتا ہے، جو زبان کے نیچے سے لعاب دان نکلتا ہے میٹھا ہوتا ہے۔ چشمہ ایک ہے، جو کان سے نکلتا ہے کڑوا ہوتا ہے۔ مرکز ایک ہے، ہر پانی کا ذائقہ جدا جدا ہے۔ میرے اللہ نے اس کھاری سمندر کے اندر یہ میٹھے چشمے کا پانی اس کو عطا فرما دیا تھا، اور اس کنارے چشمہ پر جو انار کا درخت تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا سدا بہار بنایا، اس پر میٹھے انار لگے تھے۔ وہ روزانہ بھوک لگتی تو ایک انار توڑتا۔ اس انار کی یہ خصوصیت تھی کہ اس کی بھوک کا سارا سامان ہو جاتا، انار کھاتا بھوک مٹ جاتی، ختم ہو جاتی، پیاس لگتی پانی پی لیتا، اس کا جی سیراب ہو جاتا، وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتا۔ جبریل نے میرے نبی کے دربار میں عرض کیا، میرے کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا اس عابد و زاہد کو 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسی طرح محو عبادت رکھا۔ 500 سال بیت گئے، وہ اسی طرح عبادت کرتا رہا۔ اس پہاڑی کے کنارے یا پہاڑی پر، وہ چشمے کے کنارے عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے دل میں کوئی دوسری خواہشات نفسانیاں پیدا ہی نہیں کی، یہ رب کا احسان تھا۔
500 سال بیت گئے، پھر اسے القاء ہوا کہ اب تیری موت قریب آ گئی ہے، اب تجھے مرنا ہے۔ تو اس نے بارگاہ رب العزت میں کیا، مولا تعالیٰ میں نے اتنا عرصہ تیری عبادت کی، مولا تعالیٰ میری 2 خواہشیں ہیں تو ان کو پورا فرما دیں۔ ایک خواہش یہ ہے کہ میں حالت سجدہ میں ہوں جب میری موت آئے، جب میری روح کو قبض کیا جائے میں حالت سجدہ میں ہوں۔ اس جگہ میں اس حدیث سے ذرا ہٹ کر اپنے کریم آقا کا ایک ارشاد گرامی قدر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ میں کب مروں گا، آپ کو بھی نہیں پتہ آپ کب مریں گے۔ میرا اللہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم نے میرے حضور سر جھکا رکھا ہو، تم مسلمان ہو۔ گویا ہمہ وقت اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، آپ حضر میں ہو سفر میں ہو، اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں۔ کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ اعلیٰ ترین موت کون سی ہے، تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں شہادت کی موت۔ میرے کریم فرمانے کے نہیں، شہادت کی موت نہیں، اگر تو اتنا کافروں سے جنگ کرے، تیرا جسم زخمی ہو جائیں، تیرے کپڑے خون آلود ہو جائیں، تیری تلوار ٹوٹ جائیں، پھر تجھے موت آئے، اس سے بھی اعلیٰ جب تجھے موت ہے تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اگر وہ مجاہد بھی اللہ کا ذکر کرنے والا شہید تو پھر تو سونے پر سہاگا، ڈبل فائدہ ہے نا۔ گویا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ سفر کر رہے ہوں، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر سفر کر رہے ہوں، اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیے، اللہ کا ذکر کیجئے یا کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے رہیے، فارغ مت بیٹھیے، معلوم نہیں کب موت آ جائے، کوئی نہیں جانتا کب اسے موت آ جائے گی۔ بہرحال اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اے رب کائنات جل وعلا میں حالت سجدہ میں ہوں جب میری موت آئے، اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بدن کو نہ مٹی کھائے نہ مٹی کے کیڑے، نہ درند نہ چرند نہ پرند، نہ ہوا نہ سورج میرے بدن کو خراب نہ کر سکیں۔ مولا تعالیٰ جب تک تو پوری کائنات کو موت سے ہمکنار نہیں کرتا، قیامت نہیں آتی، میرا بدن بدستور باقی رہے۔ رب کائنات نے دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ حالت سجدہ میں اسے موت آئی، اور میرے کریم نے فرمایا کہ آج تک اس کا بدن بالکل صحیح و سالم اور سجدہ میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ یہ تھی خبر ماضی کی اور جو حال کی، کہ ایسے کر کے اس نے عبادت کی، اور زمانہ حال میں بھی وہ حالت سجدہ میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے بندہ جو کچھ کرتا ہوا مرے گا، قیامت کے دن وہی کرتا ہوا اٹھے گا۔ اس لیے کسی شخص کی ایک دعا ہے نا، ایک شاعر کی، کہ کاش میں سو جاؤں، یعنی موت کی نیند، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، مجھے موت آئے تو درود پاک پڑھتے ہوئے، قیامت کے دن اٹھوں تو درود پاک پڑھتا ہوا اٹھوں۔ میرے کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ تم نماز عشاء با جماعت پڑھ لو، نماز عشاء با جماعت پڑھ لو، پھر اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاؤ، نماز فجر اٹھ کے بعد جماعت پڑھ لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سونے کو بھی عبادت میں تبدیل فرما دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کا سونا بھی عبادت، گویا میرا بندہ ساری رات میری عبادت کرتا رہا ہے، گویا یوں کہیے کہ اب بھی وہ عبادت کر رہا ہے کہ اسے موت آئی تو حالت سجدہ میں۔ میرے نبی نے ارشاد میں کہ ابھی وہ سجدہ میں، گویا گزشتہ کی بھی خبر دی اور موجودہ دور کی بھی، اور پھر مستقبل کی خبر ارشاد فرمائی۔ الحمدللہ گویا میرے نبی ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں، اور استقبال کو بھی جانتے ہیں۔ کس طرح جانتے ہیں؟ اپنے رب کے بتائے سے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کو جو بھی اطلاع دیتا ہے میرا اللہ دیتا ہے، ہمیں نہیں وہ اطلاع دیتا، میرے نبی کو اطلاع دیتا ہے، یہ اس کے محبوب ہیں اور اس لائق ہے کہ ان کو اطلاع دی جائے۔ میرے کریم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، یہ بندہ بارگاہ حریم ناز میں پیش کیا جائے گا،
یہ اب مستقبل کی خبر دی کہ قیامت کو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ وہ بندہ جس کا بھی ابھی آپ نے ذکر سنا 500 سال تک وہ اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہا، قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا۔ امام حاکم نقل فرماتی رسول رحمت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا میرے اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ یعنی عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ میرے اس بندے نے میری عبادت کی ہے، اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا وہ بھی عبادتی، مولا میری عبادت کا کیا بنا؟ 1-2 دن تو نہیں بات کی نا، نہ شادی تھی نہ کوئی کاروبار کہ اس کی مشغولیت ہوتی، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوتا یا کاروبار میں مشغول، کام تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا، اس کو پانی اور کھانا ملتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ اللہ کی قدرت ہے شاید اس کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوتے ہوں گے، حوائج ضروری وہیں جزیرے میں اس کے پوری ہو جاتی تھی۔ عرض کرے گا مولا میری عبادت، میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر عرض کرے گا مولا تعالیٰ میری عبادت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت کے ساتھ داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا مولا میری عبادت کا صلہ بھی مجھے ملے گا، میں نے بہت ہی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سچ کہا، تو نے واقعی میری عبادت کی ہے، اور تجھے یاد ہے میں نے تجھے اپنی نعمتوں سے بھی نوازا تھا، ان کا شکر کرنا بھی تیری ذمہ داری میں شامل تھا۔ اب اس خصوصی نعمت کا ذکر نہیں کرے گا کہ میں روزانہ تیرے لیے انار اس درخت پہ لگاتا تھا، میٹھی پانی کا چشمہ تیرے لیے جاری فرما دیا تھا، صحت و تندرستی تجھے عطا فرمائی تھی، سب سے بڑھ کر ایمان کی اور عبادت کی توفیق بھی میں نے ہی دی تھی۔ نہیں، اس کا ذکر نہیں فرمائے گا، فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھیں، ان میں سے صرف ایک نعمت بصر، یہ دیکھنے کی نعمت، آنکھ کی نعمت۔ میرے کریم آقا فرماتے رب کائنات فرمائے گا آنکھ کی نعمت کو اپنے حصے کی عبادت جو تیرے بدلہ میں عبادت کرنے پہ لازم تھا وہ صلہ، وہ عبادت لے لے اور باقی چھوڑ دے۔ آنکھ ساری عبادت کو سمیٹ کر کرے گی مولا ابھی تو میرا حق ہی پورا نہیں ہوا، 500 سال تک اگر سے عبادت کی ہے نا، پھر بھائی اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ غور کریں تو ایک دن میں جو اللہ نے ہمیں چشم بصارت عطا فرمائی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں دیکھیے آپ کا دیدار کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس کا پتہ کسی نابین سے کرو۔ یہ دنیا کی ساری رنگینیاں اس آنکھ کے صدقہ سے ہے۔ آنکھ کہے گی مولا بھی میرا حق ادا نہیں ہوا، حق باقی ہے، تو رب کائنات اس بندے سے فرمائے گا ابھی تو میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہوا، تو باقی نعمتیں میں گنتا چلا جاؤں تو میں تھک جاؤں گا، تھک نہیں ختم ہو جاؤں گا، رب کی نعمتیں پوری نہیں گنی جا سکتی۔ میرا اللہ فرماتے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا باقی نعمتوں کا ذکر کدھر ہے، نہ شکر کدھر ہے، ان کی عبادت ان کا صلہ کدھر ہے، پکڑو اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ پھر وہ چلا کے کہ مولا مجھے معاف کر دے، میری عبادت کی وجہ سے نہیں اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دے۔ میرا اللہ فرمائے گا اب تو نے سچ کہا اے ملائکہ میری رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ میرے بھائیوں اگر اللہ رب العزت جل وعلا قیامت کے ہمیں جنت عطا فرمائے گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں جو آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے رب کی رحمت کے سے سب کچھ ہوا ہے، نہ میں آ سکتا تھا نہ آپ آ سکتے تھے۔ اگر میرا اللہ نہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا تھا۔ نیکی کرنے کے بعد اس کریم پروردگار کا شکر ادا کیا کیجئے، مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ کو توفیق عطا فرما دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو تہجد کا اللہ تعالیٰ جل وعلا وقت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اشراق کی توفیق عطا، 5 نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کیا کیجئے، مولا تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس لائق نہیں تھا مگر تو نے اپنے دربار میں آنے کی مجھے توفیق دی تھی۔
آپ نے کسی اعلیٰ شخصیت سے ملنا ہو تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو، رب سے ملاقات ہوتی ہے تمہاری نماز میں، اس کا شکر ادا کیا کیجئے۔ کبھی غرور تکبر نہیں، میرا اللہ یہی فرماتا ذرا غور کر، تو نے اپنی کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، میری نعمتوں کا کیا تو نے شکر ادا کیا ہے۔ ہم حقیر و ناچیز بندے اب رب کی نعمتوں کا کما حق ہو شکر بھی ادا نہیں کر پاتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اگرچہ آج ایک فزکس کا طالب علم فزیولوجی پڑھنے والا کہے گا کہ وہ مرغ اپنے حنجرے کی وجہ سے ایسے کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں اوے پگلے، کبھی تو نے مرغی کو دیکھا جب پانی کا گھونٹ بھرتی ہے نا پھر اب تو منہ اوپر کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو کہے گا کہ ویسے مرغی کے حلق کے نیچے پانی نہیں اترتا، اس کو منہ اوپر کرنا پڑتا ہے، مگر ان کے سمجھانے کا انداز ہے مرغی ہر گھونٹ کے بھرنے کے بعد اپنا منہ اوپر کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ اوے پگلے، کبھی تو نے بھی پانی پی کے اپنے رب کا شکر ادا کیا؟ سوچ ذرا، اگر یہ پانی تیرے معدے کی بجائے تیرے پھیپھڑے میں چلا جائے، تیرا پھیپھڑا پانی سے بھر جائے اور تیری موت واقع ہو جائے گی۔ ہر گھونٹ تجھے موت کی دعوت دیتا ہے، تیرا رب ہر لمحہ تجھے زندگی کی بھیک عطا فرما جا رہا ہے۔ تجھے دھیان ہی نہیں کہ تیرا رب تجھ پہ کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کر، صبح سے لے کے شام تک سونے سے پہلے غور کر آج سارا دن تو نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ رب کا شکر بھی ادا کیا کوئی کہ نہیں کیا؟ اگر تجھے توفیق ملی ہو تو اس کا مزید شکر ادا کرنا، ورنہ توبہ کرنا سونے سے پہلے تو کیا جانتا ہے شاید تیری زندگی کے آخری شب ہو، تجھے توبہ کی پھر توفیق میسر نہ آ سکے۔ محترمی، میرا اللہ یہی احساس دلاتا ہے ہر بندہ یہ سوچے میں نے اپنے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے، یعنی قبر کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ دنیا کی دولت، دنیا کا مال، یہ جاہ و حشمت، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، قبر میں تو تنہا جائے گا۔ اپنی قبر کے لیے تو نے کیا تیار کیا ہے، یہ غور و فکر ہمہ وقت اپنے پیش نظر رکھا کر۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے ہماری دنیا بھی اعلیٰ بنائے، ہماری آخرت بھی اعلیٰ بنا لے، ہمیں اپنے دامن کرم میں پناہ عطا فرمائے، رسول رحمت کی شفاعت پہچان ہمارا مقدر بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔